اهدنا الصراط المستقيم. چلتے جائیے آخری سورت میں، سورت کا آخر میں چلے جاؤ. اللہ 145 جی 145 سوا 145 یعنی 145 پہلی سطر. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا. دیکھا کہ نہیں نیچے یا اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم کہ نہیں. یہ شبہ کے جواب دینے کے بعد ترغیب الی دعوت التوحید، شبہ کے جواب کے بعد، شبہ کے جواب کے بعد ترغیب الی دعوت التوحید، ترغیب الی دعوت التوحید. بس آخر چل جاؤ، بالکل آخر. آخر میں آخر کر سکتے یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ. دیکھا ہے یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ. سورت کے آخر میں پھر عورتوں کے احکام تاکہ سورت کی انتہا اور ابتدا ایک ہو جائے. کہتے ہیں نا جو بیج بویا تب وہی بیج آخر میں ہے وہی نکلا ہے تاکہ ابتدا اور انتہا کیا ہو جائے ایک. سورت کے آخر میں پھر عورتوں کے حقوق کا بیان تاکہ مقصد معلوم ہو جائے کہ سورت میں مقصود کیا تھا، عورتوں کے حقوق کی نگہداشت، تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس سورت میں مقصود کیا تھا، عورتوں کے حقوق کی نگہداشت. یہ ہے قرآن. بس جی اب آپ چل جاؤ، پیچھے آ جاؤ. یہ میں اب اس کو بیان کرتا ہوں پھر ایک بار اجمالی. اب اس کو یاد کرنے کے لیے اصل تو یوں یاد ہو، تفسیر یہ ہے. اب میں اس کا خلاصہ تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں. بالکل جو یہ تم نے دیکھا ہے اتنا تفسیر کے ساتھ اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. یہ دیکھیے سورت کا خلاصہ جو تم نے لکھ لیا ہے سارے کا سارا. اتنی مشکل ترین صورت ہے اور مشکل ترین صورتوں میں آیات کا بالکل حیرانگی ہوتی ہے. یا اللہ کے موجود آ رہی صورتیں آ رہی آیتیں. اس صورت کے دو حصے ہوں گے، ہر حصے میں احکام بیان ہوں گے. پہلے حصے میں احکام رعیت کے، دوسرے حصے میں احکام سلطانی. ہر حصے میں کے بعد احکام کے بعد مقصد اعلیٰ توحید اور تردید شرک کو بیان کیا جائے گا. سمجھ گئے میری بات کو؟ ایک جب دونوں حصے بیان ہو چکے ہوں گے اس کے بعد تین احکام پر روشنی ڈالی جائے گی. دو احکام رعیت کے، ایک احکام کیا سلطانی. اس کے بعد زجری کرنے کے بعد اہل کتاب یہودیوں کا ایک شبہ حضور کی نبوت پر اس کو نقل کیا جائے گا. اس کا جواب دینے کے بعد یہودیوں کو دعوت توحید کی دعوت کی طرف رغبت دی رہی ہے. سورت کے آخر میں پھر عورتوں کے حقوق کو بیان کیا جائے گا تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ سورت کے ابتدا اور انتہا ایک ہے اور اس سورت کا مطمع نظر کیا تھا، عورتوں کے حقوق کی نگہداشت. یہ ہے چھوٹے سے چھوٹا خلاصہ. سمجھ گئے؟ یہ وہی ہے جو تم نے لکھا ہے نا، کوئی بات اور نہیں ہے. صرف جو بات لکھ چکے ہو اس کو ہم نے کھول کر بیان رہا. یہ تفصیل آگے کہ پہلے احکام رعیت کی کیا ہے، سلطانی کیا ہے، وہ تو پڑھو گے تو آتا جائے گا، وہ تو ساتھ ساتھ پڑھتے جاتا جائے گا. اس کو میں نے اختصار کے ساتھ بیان کر دیا ہے. کوشش اور گوری پختوں کی کتاب کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. تمہید تھوڑی سی بات کی اس لیے تمہید بات کا کام. اے لوگوں ڈرو اپنے پروردگار سے
یہ جو تم نے پیدا کیا ایک نفس سے حضرت آدم سے، وہ خلق منہا زوجہا، اس کی بیوی کو اس کے نفس سے پیدا کر دیا، وہی جب اٹھے دیکھتے تو بیوی بھی ساتھ تھی، جاتا ہے حدیث میں مائی تصریح سے، وہ بسم نے جانے کی منتھا پھر آج ان دونوں میں سے رجالا کثیرا، مرد بھی بہت زیادہ ہوتے بھی، یعنی ایک خاوند اور ایک بیوی سے، یعنی حضرت آدم حوا سے سارا جہاں پندرہ طرح پھیلاتے ہی جاتا ہے۔ وہ بسم نے جانے کی منتھا واتقوا اللہ، اللہ ہے معطوف ہے، والارحام معطوف ہے، ڈرو اللہ سے اور ڈرو رحم سے۔ کیا مانا؟ اللہ کا بھی ڈر رکھو، اس کے احکام بھی پورے کرو، والارحام اور ذی الارحام کے بھی احکام پورے، اللہ کے احکام کو بھی پورا کرو اور ارحام کے بھی، کیا مانا؟ جو رحم کے احکام تم پر عائد ہوتے ہیں ان کو بھی پورا۔ خدا کی قدرت دونوں میں لوگ کمی کرتے ہیں، جہاں خدا کے حکم میں کمی کرتے ہیں وہاں رحم کے اندر بھی، جہاں ہوتے ہیں رحم وہاں ہی مصیبتیں ہوتی ہیں۔ دیکھا کہ ایک مشہور مقولہ ہے لوگوں میں، علماء کے اندر بھی، الاقارب کالاقارب، کہتے نہیں کہتے، جتنا قریبی ہوگا اتنا ہی ورنہ سے وہی پختوں کے بچھو ہوگا، ہے سمجھ گئے میری بات کو؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ خدا کی قدرت جتنے ہوتے ہیں آپ سے لڑتے ہیں، قرآن پاک اتنا زور کے نہ بجائے مخالفت کرنے کے نہایت پیار ہو، محبت ہو۔ وجہ کیا؟ فرض کی اگر ایک رحم وہ بے وقوفی کرنے کی وجہ سے نہیں تو وارثہ چلتا، تو اس کے ساتھ اخلاق اچھے رکھو، تو پر پہ کام ہے نا، واتقوا اللہ بھی ہو والارحام بھی، واتقوا اللہ الذی ظالمی، وہ اللہ جس کے نام کا واسطہ دیتے ہو، تسالون میں بھی جس کے نام کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہو، سمجھا کہ نہیں؟ ایک جس کے بھی اس کے نام کے ساتھ، یہ کہتے ہیں نا خدا کے نام کا واسطہ دے کر کرتے ہو نا، خدا کے نام کے ساتھ اللہ کے بیچ میں ڈالتے ہو، جس خدا کے نام کا واسطہ دے کر کرتے ہو اسی خدا کے عہد کو بھی پورے۔ ایک یا بھی بنا دو زائدہ یا با زائدہ ہے، وہ اللہ جس سے تم سوال کرتے ہو، وہ اللہ جس سے تم سوال، دیکھیں دو معنی اور ہو گئے، ایک ہے کہ کوئی باتیں دنیا میں کرتے ہو خدا کے نام کا واسطہ دیتے ہو کہ نہیں، جس خدا کا واسطہ دے کر کرتے ہو اس خدا کے احکام کو پوری کرو، ڈرو۔ ایک یا اس اللہ سے تم مانگتے ہو خدا کا بھی ہاتھ پورا کرو، والارحام اور رحم کا بھی ہاتھ پورا کرو، ان اللہ تعالیٰ علیہ رقیبا، اللہ تعالیٰ تم پر پورا نگہبان ہے۔ بس یہ ہو کر تمہید رکھ کر احکام کو شروع کرتا ہے، اب دیکھا چلتا ہے قرآن۔ پہلا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَذَّرُوا بِالْغِيبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ بس پہلا بات، ہر حکم کی ضرورت ہوتا جائے گا، ایک حکم ہوگا سادہ، ایک اس سے ہم نکالیں گے کلیہ، سمجھے؟ ایک حکم کو سوا کلیہ نکالیں گے، پہلے سادہ معقول دیکھو، دو یتیموں کو مال ان کا، دو یتیموں کو مال ان کا ایک، دو یتیموں کو مال ان کا ایک، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، تمہارا اپنا مال تمہارے لیے طیب ہے، یتیم کا مال تمہارے لیے کھانا کیا ہے؟ خبیث ہے، نہ بدلاؤ خبیث مال کو اپنے لیے بدلے طیب کے، اپنا مال کھاؤ وہ طیب ہے، یتیم کا مال نہ کھاؤ وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ خبیث ہے۔ یہ سمجھے؟ ان کا مال ان کو دے دو، یتیموں کا مال یتیموں کا حوالے کر دو، یہ نہ کرو ان کا مال نہ کھاؤ یہ تمہارے لیے خبیث ہوگا، یہ طیب کے بدلے خبیث مال نہ کھاؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، نہ کھاؤ مال ان کے مع أموالكم، اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، ہے ملانے والے ہو یا اپنے مالوں کے ساتھ، ہے یا اس حال میں کہ ان کو اپنے مالوں کی طرف لے جا رہے ہو، نہ کھاؤ مال ان کے اس حال کو ان کے مالوں کو لے جانا چاہتے اپنے مالوں کی طرف، یہ نہ کرو۔ آخر میں وَإِنَّ كَانُوا حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ کہتا ہے، وہ تزمین کی 3 صورتیں تم نے پڑھی ہے، آگے میں لوگ ساتھ رہا کرتے ہیں تزمین کی، ویسے رضی لکھتا ہے، شر کر بھی لکھتا ہے کہ کئی اس کی قسمیں، 3 تو یوں مثلا لوگ کہہ دیتے ہیں، اور بھی ہے شر بھی لکھتا ہے رضی کے حوالے سے، اس میں یہ مثال بھی ہے شر والے نے، اس نے کہا یہ بھی ہاں بھی تزمین کہتے ہیں، نہ مال کھاؤ نہ مال ان کے، یعنی کیا مانا؟ ان کے اپنے مالوں کو ان کے مالوں کے ساتھ انتظام نہ کرو، ان کا لہو بردی کا یہاں تک ایک ہو گئی۔ اب دیکھو چھوٹا خلاصہ نکالو، لکھا ہوگا وہاں بالکل کہو یتیموں کا مال نہ کھاؤ وہ تمہارے لیے خبیث ہے، بس چھوٹا خلاصہ کیا؟ یتیموں کا مال نہ کھاؤ وہ تمہارے لیے
چھوٹا ہونا جو وہ خلاصہ دا دے اور یتیمان و مال میں ہو رہی ہوا تاثر بار چلے خبیص بس حکم ثانی وَإِذَا كُنتُمْ اللَّهَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَوَاحِدٌ مِّنْ أَمْرِهِ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا بس ایک خدا اگر تم خوف کرتے ہو تم اللہ تم سے تم بھی یتاما تم انصاف نہ کر سکو گی یتیم لڑکیوں میں یتیم لڑکی رہ گئی جس کا باپ مر گیا ہے تم جانتے ہو یتیموں کا پیچھا کرنے والا کون ہوتا ہے اور جب یتیم لڑکی کر لیتا ہے خیال آتا ہے اس کا پیچھا ہے ہی کوئی نہیں چلو جو اس پر ظلم ہو تو ہوتا رہے قرآن کہتا ہے اگر یہ تمہارے دل میں خیال ہونا اس کا پیچھا کرنے والا ہے کوئی نہیں تو جب کوئی نہیں تو مجھ سے اس کے اندر انصاف ہو نہ ہو سکے گا بس اس یتیم لڑکی کو نکاح میں مت کرو کیوں جب تم سمجھتے ہو تمہارے نفس پر تمہیں اپنا اعتبار پورا نہیں ہے کہ میں اس کے پورے حقوق ادا کرنے کے اندر میری طبیعت کوتاہی ہوگی پیچھا کرنے قانون بھی ہے بابا آج کل قانون ہے جس عورت کا پیچھے ہونا اچھے ہو لوگ ان عورتوں کا خیال نہیں کرتے بچوں اپنے کو ایسی عورتوں کا اور جن کا پیچھا کوئی بھی نہ ہو ان پر کوئی ضرورت نہیں ہوتی کیا ہے قرآن کہتا ہے اگر تم جانتے ہو یتیم لڑکیوں پر تم ان کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی ہوگی مت کرو نکاح فن کے ہوں نکاح کر تم ماتا ورکم جو چیز تمہارے لیے تمہیں سے مسنا دو دو ثلاثہ تین تین رباع چار چار معنی بھی تکرار ہے لیکن لفظ کے اندر یہ نہیں کہ دو دیے چار کرو مان جائے 18 دو سے دو چار تین تین 6 8 6 4 تو 6 10 رباع چار چار کتنے ہوئی 8 18 بیویاں کرو بہت اللہ آخر میں یہ معنی غلط ہے قرآن پاک یہ نہیں اگر تم کرو تم دو یا تین دن یا چار چار مراد کیا ہے سمجھے یہ تین لڑکیوں کا تمہارے حکومی اداست ہو سکیں گے اور کرو کوئی نہیں تم اگر تم وہ کرتے ہو کہ دو دو کے اندر بھی تین تین چار دن میں انصاف نہ ہو سکے گا اللہ انصاف نہ کرو گے واحدۃ مفعول بھی ہے غیر معذوف ہے فاختاروا واحدۃ پسند تم ایک عورت ہو او ما ملکت ایمانکم یا ایک عورت بھی تم سنتے ہو ایک عورت کے حقوق ادا نہیں کر سکتے میں نا نفقہ اور جو ہرتے ہیں او ما ملکت ایمانکم یا وہ جو مالک ہے تمہارے ہاتھ باندیاں باندی ہے اس زمانے باندیاں ہوتی تھی باندی کے حکام بھی تھے ظاہر قدر اللہ تعالی یہ بہت ہی قریب ہوگا تم سے ظلم نہ ہو سکے گا ظلم سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے سمجھو یتیم سے انصاف نہیں چھوڑو اور کرو اگر اوروں کے اندر بھی انصاف کرو کیا کرو دو میں تین میں دو میں کے اندر بھی ایک کرو ایک کے حکم ادا نہیں کر سکتے باندی کس حد تک کس نام نے کہا ہے مراد کیا ہے ابھی تک کہہ رہے حکم کیا تھا چھوٹا نکالو پہلے کیا تھا یتیموں کا مال نہ کھاؤ وہ تمہارے لیے کیا ہے خبیث ہے دوسرا اگر یتیم لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرنا ہے ان کو ان کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے یتیم لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرنا ہے ان کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے اصلی کے ساتھ یہاں تک مراد دیا اٹھے ہے تو ساتھ پیدا ہو چکی تھی اللہ کے بندوں سلام پر کہہ دیں یا ہمارے کو تمہارے ہاتھ اس سے تمہارا ظلم نہ ہو سکے گا حاصل کیا نکلا اگر تم یتیم لڑکیوں سے نکاح کرنا چاہتے ہو یا کوئی بھی اس سے تمہیں انصاف کرنا تو ان کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے پہلے یتیموں کا مال نہ کھاؤ وہ خبیث ہے یتیم لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا ہو یا کس قسم کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے دو تیسرا وہ آپ ان ساتھ صدقات ہننا نکلا یہاں ایک بات یاد کر بڑا مسئلہ چلا ہوا ہے پاکستان میں جو اوپر والا طبقہ ہے نا اس میں یہ بات بڑی چلی ہوئی ہے کہ جی دو شادیاں نہ ہو دو شادی تو اس میں بڑی بحث ہو رہی ہے دو شادیاں نہ ہو سمجھ گئے بڑا روکتے ہیں دو شادیاں نہ ہو کیوں جی وہ جی قرآن بھی کہتے ہیں دو نو بادشاہ قرآن کہتے ہیں وَإِلَّمْ تَعْدِلُوا فَإِنَّ تَعْدِلُوا واحدۃ کہتا ہے انصاف کو کر سکتا ہے کوئی انصاف کر سکتا ہے جب انصاف کاری کوئی نہیں سکتا لہذا ایک ہی کرے دو بالکل ہو اس پر بڑا زور دیتے ہیں اللہ تعدلوا پر بڑا زور دیتے ہیں دونوں ہو
لیکن ایک بات ہے، یہ جتنے کرنے والے ہیں نا، ہے وہ جن کی نکلا دو عورتوں کو ان کی مہر ان کے خوشی سے دے دینا، جو ان کے مہر مقرر کیا ہے نا خوشی سے ان کو دو۔ یہ بڑا ظلم کرتے ہیں، لیکن اللہ کو معلوم بھی تھا تو لوگوں کی کرتے آج کر کیا، جب مر رہا ہوتا ہے نا خاوند، بیوی کو لے آتے ہیں، کہتے ہیں اس نے سارا حق معاف کر دی، تو بھی معاف کر دے۔ پھر کہتی جی میں نے سارا حق معاف کر دیا۔ وہ روتی بھی ہے، کیا کرے، دیتے کوئی بھی پہلے میں کوئی نہیں دیتے، مرنے وقت بخشوا لیتے ہیں، مرتے وقت تو بخشوا لیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ نہ کرو، ان کا حق ان کو ادا کرو۔ آپ نے تو نکلا وہی تمنا کو انچے نسل، اگر وہ خوشی کے ساتھ دے تمہارے لیے، اگر خوشی کے ساتھ دے تمہارے لیے، یہ خوشوں میں عورتیں تمہارے لیے ہم شہری دنوں کسی چیز سے اس مہر سے 100 روپیہ مہر ہے، 200 ہے، 1000 ہے، 2000 ہے، تو وہ عورتیں خوشی کے ساتھ خوش ہیں، کوئی مہر چھوڑنے پر نفس اپنے دلوں کے ساتھ نفسن طویل ہے، طویل یعنی اپنے دل کے ساتھ وہ خوش ہے کہ ہم یہ مہر نہیں لیتی، سارا یا تھوڑا نہیں لیتی۔ فقر ہنی مریا، کھاؤ اس کو تو صحت والا ختم ہونے والا، یہ تم خوشی کے ساتھ چھوڑ رہی ہے، بے شک تمہارے لیے کھانا بھی کیا جائز ہے۔ مانو ظلم ہمارا بھائی عیالدار کا مانا نہیں ہے۔ ہاں جی، اگر پھر تم کھا سکتے ہو، یعنی عورتیں جو خوشی کے ساتھ تمہیں معاف کرتی ہے، یہ تیسرا حکم آ گیا۔ پہلا حکم کیا تھا، مال یتیموں کا مال نہ کھاؤ، وہ تمہارے لیے خبیث ہے۔ اگر یتیم عورتیں یا کوئی اور حکم کرنا چاہتے ہیں کام ہے، ان کو حکم ادا کرنے پڑیں گے۔ تیسرا حکم، اور ان کے مہر وغیرہ بھی باقاعدگی سے ان کو ادا کرنا پڑے گا، مہر وغیرہ بھی، ہاں جب تک وہ معاف نہ کرے۔ چوتھا حکم، ولا تطغوا اموالکم التي جعل الله لكم قياما وارزقوا اياه واقسموا وقولوا لهم معروفا واتقوا حتى اذا بلغوا حتى اذا بلغوا منهم الرشد فاخذوا اموالهم اليكم اموالهم ولا تاكلوا اسرافا وبدارا ياكلوا وبرکر کری ولی صاحب وبرکر مدین ولی کو معروف اذا تمام اموالهم فاشهدوا المكتوب بلا حسيبا۔ یہاں تک لمبے کی ہے۔ اب ایک تمہارا میرے سمجھو، نہ دو بے سمجھو کو مال ان کا، نہ دو بے سمجھو کو مال اپنا، وہ مال جو کہ اللہ نے تمہارے اس میں نگہبان ورزقوں بھی یہاں کھانے کے دو اس میں سے، وقتوں پہنے کے دو ان میں سے، ان کو بعد رسول شریع کے مطابق محتم یتاہبا امتحان کر لیا کرو یتیموں کا بھی، نکاح جب تم جب نکاح کرنے کو بالغ ہو جائے، بیٹا رسول رشدہ، وہ جب تم سمجھتے ہو ان کے اندر کامیابی ہوشیاری، فَدُوا لے مالوں دے ان کے مالوں کے، وَلَا تَاكُلُوهَا نہ کھاؤ ان کے مال کو، اسرافا وبدارا، یہ دونوں حال ہے، مسرفین مبادرین، مسرفین مبادرین من ان یکبروا، حرف 11 معذوف ہے، درحال کہ تم اسراف کرنے والے ہو، درحال کہ تم جلدی کرنے والے ہو، اس سے کہ وہ بڑے ہو جائے، اس سے کہ وہ بڑے ہو جائے، یہ تم چاہو کہ بڑے ہو جائیں گے ہم تو کچھ نہ کھا سکیں، اب موقع کے مال کو ہڑپ کرنے کا، دیکھو اسراف نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا، ان کے مال کے کھانے میں جلدی نہ کرنا، ولا تاکلوا اسراف نہ کھاؤ ان کے مال کو، نہ تم اسراف کرنے والے بن جاؤ یا جلدی کرنے والے بن جاؤ، کس سے وہ بڑے ہو جائے، یعنی بڑے ہو گئے تو ہم تو کچھ نہیں کھا سکیں گے، اب وقت ہے۔ ومن کان غنی فلیستعفف، چاہیے کہ اس رکھوالی کی اجرت لینے سے بچ جائے۔ اگر ان کا مال رکھنے والا غنی ہے، مال رکھوانے والا غنی ہے، حفاظت کرنے والا غنی ہے، تو حفاظت کی اجرت جو اس کو حق پہنچتا تھا اس سے اگر بچ جائے تو بہت بہتر ہے۔ کیا ضرورت ہے مفت کام کرے، ان کی رکھوالی کا کام مفت کرے، ان کا اجرت چاہیے بچے۔ وہی من کا غیران جو ہو خود محتاج، یہ جو ان کی مال کی حفاظت کر رہا ہے خود محتاج ہے، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، کھائے اتنا قدر کھائے جتنا قدر اس کو شریعت اجازت دیتی ہے۔ وَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ، جب دے دو ان کے مال ان کے، اشہدوا علیکم، گواہ بنا لی کرو دو آدمی، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، ویسے حساب کے اندر خدا کافی ہے، گواہ وہ دیکھ رہا ہے تمہارے حالات۔ اب دیکھو جی یہ آگے حکم ہے چوتھا، وہ یہ ہے کہ نادان ہے لوگ ہوتے ہیں، سبھی بے سمجھ جیسا آدمی ہوتا ہے، یا یتیم بچے ہوتے ہیں،
ان کا مال تمہارے پاس ہے، تم ان کے مال کی رکھوالی کرتے ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ مال ان کے کھاؤ بھی مت، ضائع بھی نہ کرو، پورے کے پورے مال کی حفاظت کرو۔ ہاں اگر غنی ہے رکھنے والا ان کی اجرت بھی نہ لے تو اچھا ہے، لے ہے اجازت، لے تو اجازت تو ہے، لیکن بچ جائے تو بہتر ہے۔ محتاج ہے، بھوکا ہے، تنگ دست ہے، اس کی اجرت میں سے لے سکتا ہے جو شریعت اس کی اجازت ہو دے۔ لیکن جب ان کے ہوشیار ہو جائے، بے سمجھ بھی ہوشیار ہو جائے، چھوٹے بچے یتیم بھی بالغ ہونے میں ہوشیار ہو جائے، اپنے فلاح کو بے بوتی کو سمجھ سکے، ان کو تو یہ تمہارا مال ہے، گواہوں کی موجودگی میں ہمیں یہ مال دیا گیا تھا، یہ خرچ آیا، یہ ہم دے رہے ہیں۔ نہیں سمجھے میری بات؟ حاصل کیا نکلا؟ پہلا حکم کیا تھا؟ یتیموں کا مال نہ کھاؤ، وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ خبیث۔ دوسرا، یتیم لڑکیوں کو نکاح کرنا چاہتے ہو یا کسی اور کو، ان کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے۔ تیسرا، مہر کو ادا کرنا پڑے گا اگر وہ معاف ہو نہ کرے۔ چوتھا، جو مال تمہارے پاس ہے دیتے وقت گواہوں کے سامنے دو تاکہ معلوم ہو جائے تم نے ان کے مال کو ہضم ہو۔ اب تک کیا وہ ایک کے بعد جا رہا ہے نا، سارے امور نظامیہ ہے۔ تم ہی سوچو، حصے کس اگر مال دیا جائے، رکھوالی کی جائے، کوئی فساد پیدا ہوتا ہے، کوئی ملک میں گڑبڑی پیدا ہوتی ہے؟ یہ تو ہر مال کے اندر اس کے حال کو مناسب ہوتا ہے، کوئی شریعت اس کی مقرر نہیں کی ہے، بڑا مال ہے چھوٹا ہے اس کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ ہاں جی، بس حاصل کر نکلا، اگر ان کا مال دینا چاہتے ہو تو گواہوں کے سامنے دو تاکہ معلوم ہو جائے تم نے ان کا مال ہضم نہیں کیا۔ بس ابھی تک چلتے جاؤ۔ لے رجال نصیب میرے معنی دیکھ لیے، مردوں کے لیے حصہ ہے، مردوں کے حصہ ہے جو اس کے ماں باپ چھوڑ جائے یا رشتے دار، عورتوں کے حصہ ہے جو کہ ماں باپ چھوڑ رشتے دار کرنا میں تو چھوڑے نہ لو۔ نصیب مفروضہ، حصہ مقرر کیا ہوا، حصہ مقرر کیا ہوا۔ حاصل کیا نکلا؟ مردوں کے بھی حصے ہیں اور عورتوں کے بھی حصے ہیں۔ مردوں کے حصے بھی مقرر کرتا ہے۔ پیچھے ابھی تک چل رہا تھا، تو سمجھو پیچھے چلاتا تھا یتیم یا کچھ ہے، وارث نہیں ہے۔ اب تک جتنی پڑے گا کام، یا یتیم لڑکیاں یا اور عورتیں یا ان کا مال، یہی ہے نا، یعنی یتیم لڑکیاں ہوں یا کوئی عورتیں ہوں یا یتیم مال ہوں، ان کا مال ان کے حوالے۔ اب آگے حصے دار، یعنی حصے مقرر ہے شریعت میں، مردوں کے بھی حصے مقرر ہیں، عورتوں کے بھی حصے وراثت کے، یعنی اب مراد کے وراثت کے حصے بھی دینے، بتایا نہیں کیا ہے، کوئی بتایا نہیں۔ مردوں کی بھی حصے ہیں اور عورتوں کے بھی تھوڑا بہت جو بھی ہے، پتہ نہیں کتنا ہے، کوئی آگے چلتے جاؤ، ابھی چلتے جاؤ آگے نہیں۔ وَإِذَا حَضَرَتِ الصُّلَاةُ الْقُرْبَىٰ وَيَتَامَى الْمَسَاكِينِ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ حَافِظًا يَتَّقُوا اللَّهَ وَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا ظُلُمًا كَمَا يَلْقُونَ النَّارَ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ بس یہاں تک، یہ پہلے اس کو سمجھ لو، بعد یہ دیکھا جائے گا۔ اچھا جی آگے وہی پہلا اگر یہ آیت سمجھو، آیت کو ظاہری سمجھ، اس پہ تھوڑی سی بات ہے، لوگوں نے کیا منسوخ سمجھ گئے؟ لوگ کہتے ہیں یہ آیت منسوخ ہے، پہلے میں مانا کرتا ہوں منسوخیت والا، جنہوں نے اس آیت کو منسوخ کہا ہے، سمجھ گئے؟ حاضر ہو جائے قسمت کے وقت، مال کی تقسیم ہوتے وقت حاضر ہو جائے قولوا قربا، قریبی، یتیم بھی آ جائے، مسکین بھی آ جائے، مال بانٹ رہے ہو، قریبی بھی آ جائے، کوئی یتیم بھی آ جائے محلے کے، کچھ علاقے کے مسکین بھی ہوتا ہے نا، مال بانٹتے وقت، تقسیم کرتے وقت یہ قریبی بھی آ گئے جن نے حصہ لینا ہے، کچھ یتیم بھی آ گئے علاقے کے کچھ ہو، یتامى اور مساکین ہے غیر وارث، یہ ہے غیر وارث، اور اولو القربا یہ ہے ورثاء، وہ ہے کہ ورثاء بھی آ جائے، غیر ورثاء بھی۔ آپ سمجھے بات؟ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، کچھ تھوڑا سا ان کو بھی اس میں سے، یتیموں کو بھی دے دو، مسکینوں کو بھی دے دو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان کو کہو دستور شرعی کے مطابق بات کرو کہ دیکھو بچہ تم یتیم و مسکین ہو، ہمارے پہ اتنی گنجائش ہے، اچھا تم جاؤ،
جو دستور شر مطابق بات ہے نا تو ایک بڑی ذات تمہارا حق دے دوں گا اور کڑے تاسو لو تم کو تکلیف تم کوئی نہیں بڑی یکشا لدینا کیوں جی کیوں دو کو یتیموں کو مسکینوں کو تم مر جاتے اور تمہارے پیچھے بچے ہوتے چھوٹے چھوٹے تمہیں اپنے بچوں کا کتنا خیال ہے ہائے ہمارے بچے چھوٹے یتیم ہو رہ رہے ہیں یہ بھی کسی کے یتیم بچے رہ گئے ہیں ان پر بھی مہربانی کرو چاہے گھر وہ لوگ اگر چھوڑ جاتے اپنے پیچھے بچے کمزور وہ خوف ہو کرتے ان پر ہائے ہمارے بچوں کو کیا ہوگا چاہے گھر بات کہے سدیدہ شریف مطابق پختہ بات کہے ان الذین وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ انما یقین نارا یہ کھاتے انہیں پیٹوں میں دوزخ کی آگ وسیصلہ سعیرا یہ ان کو داخل کیے گئے دوزخ میں میرے شیخ فرمایا کرتے تھے آیت کوئی منسوخ نہیں شاہ ولی اللہ صاحب نے یہی کہا منسوخ نہیں کیوں اس لیے کہ اگر یہ منسوخ گئی اگر یہ آیت ہی مانا ہے یتیموں کو بھی دینا ہے مسکینوں کو ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما وہ تو ایک احسان ہے کوئی دیر بردی یاد میں نہیں سمجھی میری بات کو کوئی اللہ نے کوئی حصہ مقرر تو کوئی نہیں کیا فرض تو نہیں کیا تھا تو یہ آدمی جو زجر ہے یاکل اموال الیتامی ظلما یہ تو بڑی شدت کے ساتھ کہہ رہا ہے سمجھی میری بات اتنی سختی ان لوگوں کی ہو نہیں سکتی جن کے ساتھ تبرع ہو رہا ہو تبرع والوں کے لیے حکم آ نہیں سکتا اس لیے میرے شیخ کی رائے شاہ ولی صاحب کے مطابق یہی ہے کہ اوپر یہ سارے اتنا بناؤ چھوٹا سا فرق ہو جائے گا اولو القربا کے بعد والیتامی والمساکین یہ ہے بات تفصیلیہ ہے انہی اولو القربا میں دو کو خاص کر کے ذکر کیا تخصیص بعد التعمیم تخصیص بعد التعمیم پہلے اور تعمیم بیان کی گئی اولو القربا سارے ان اولو القربا میں ان ورثاء میں کچھ یتیم بھی ہے اور کچھ ہو آپ سمجھے بات نہیں سمجھے یہ بھی وارث ہے جیسا کہ دیکھو زید مر گیا زید کے وارثوں میں سے 3-4 بڑے اچھے ہیں کھاتے پیتے ہیں اور 2-3 بیچ میں یتیم بھی ہے کچھ مسکین لوگ بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ورثاء میں کئی یتیم بھی ہوتے ہیں کئی کی حالت بڑی نازک ہوتی مسکین ہوتے ہیں ان کی حالت اچھی ہوتی ہے انہوں نے خاص کر کے یتامہ کو اور مساکین کو قرآن پاک نے تخصیص کی ہے اولو القربا کے بعد کیوں کیا تھا کہ ان پر قرآن پاک ان پر بحث کرنا چاہتا تھا آپ سمجھے بات یعنی حاضر ہو جائے ورثاء ان ورثاؤں میں یتیم بھی ہے اور جس کے ملاقہ کے بعد جبریل اور میکائیل آ گیا پھر سمجھے میری بات کو ہے یہ بھی کیا ہے عطف خاص علل حاضر ہو جائے وراثت کے وقت اولو القربا اور ورثاء ان ورثاء میں کون ہے کوئی یتیم بھی ہے اور فارزقوہم منہ اس میں سے سب کو دو تھوڑا تھوڑا لیکن کہہ دو یتیموں تمہارا حق ضائع نہیں ہوگا مسکینوں تمہارا حق ضائع ہر کے نہیں یہ بناؤ تھوڑا تھوڑا تقسیم کر دیتے اور تھوڑا تھوڑا تقسیم کر دیتے ہیں کیوں تاکہ آپ لوگوں کا کچھ بات بن جائے باقی بعد فلانے وقت تقسیم کریں گے آپ تشکیل ہے آپ حق کو رکھا جائے گا ہماری یکشن آپ ٹھیک ہے سمجھ جائے بیس اگر وہ پہلے معنی کیا جائے تو پہلے معنی میں فرزقوہم منہ کا ضمیر پر جا یا تابہ مسکین تو اولو القربا بنتی ہی نہیں یہ تو سب کو لینا ہے حقوق کا مرجع سب کے لیے ہے سارے حقوق کون قربا ہے کون یتامہ ہے کون مسکین ہے سب کو جو ان کے حصہ بنتا ہے تھوڑا 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 پیغل دے دوں تاکہ یتیم جا کے مسکین گزارا کر سکے اور کو کہہ دو تمہارے باپ گزارے کیے جائے گا کہ آپ کو باقاعدہ حق رکھا جائے گا اب ان الذین یاکلون والیتامی ظلما بھی بن گیا کوئی اشکال نہ رہا سمجھے میری بات کو اشکال بھی نہیں رہا اور یہ آیت بھی ہو گئی حاصل یہ نکلا اب دیکھیے ایک کر دے جمع قبل اب ایک میں لگاتا آپ کو ہر ایک کو پہلا حکم کیا تھا یتیموں کا مال نہ کھاؤ وہ تمہارے لیے خبیث ہے دوسرا حکم یتیم لڑکیاں ہو یا کوئی اور جس کی نکاح کرتے ہو ان کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے تیسرا اگر خود عورت اپنا مہر معاف کرے تو اس کو مہر دینا پڑے گا چوتھا کوئی بے سمجھ ہو یا یتیم ہو ہوشیار ہو جائے گواہوں کے سب کا معروف ادا کرو اتنا مال لیا تھا اتنا خرچ ہوئی ہم دے رہے ہیں تاکہ معلوم مجھے تو کسی قسم کا مال نقصان بس ختم اب اس کے بعد آیا جس طرح یہ حقوق دینے پڑیں گے وراثت کے حقوق بھی ہے ورثاء کے حق مردوں کے حق بھی ہے عورتوں کے حق بھی ہے وہاں یتیم وارثوں میں ہو یا مسکین ہو ان کے حق ادا دینے پڑیں گے ورنہ ظلم ہوگا سمجھ گئے
یہ سارے حق ہو گئے. اب وہ کہیں گی وراثت کے حق ہے کیا؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم. سمجھے میری بات کو؟ آج اوپر وراثت کا مسئلہ تھا، اب میں کہتا جاتا ہوں کماری پہ پڑھاتے جاؤ. یوصیکم اللہ فی اولادکم حضر سے یار فإن كنتم فوق نسبتين فلهن ثلث ما ترك وإن كان واحدا نصفه ولورث الوالد السدس مما ترك إن كان ولد فإن لم يكن ولد فهو فلأم الثلث فإن كان ولد السدس مما يوصي يوصي بأولاد. بس اب دیکھیے یہ ہے وراثت کے حصے. اصل بات تو یہ ہے کہ سراجی وغیرہ پڑھنے سے تو بات کھلتی ہے زیادہ، سمجھ گئے. ویسے سراج میں تھوڑا سا مختصر خاکہ بیان کر دیتا ہوں. شاہ عبد القادر صاحب کے حواشی ہادین بڑے اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں. شاہ عبد القادر صاحب نے مسئلے کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، ربط تو علاوہ اپنے ربط ہے، میرے شیخ اپنے ربط ہے، وہ ربط کی طرف زیادہ اشارہ کر دیتے، کبھی کبھی معذور نہیں کرتے. ویسے تم نے پڑھا ہوگا کہ ذوی الفروض جو ہے 12 ہے، ذوی الفروض وہ 12 ہے، وہ تم نے پڑھا ہے سراجی میں. باقی سبات ہے وہ ذوی الارحام ہے. سمجھے میری بات کو؟ یہ آگے حسبات حسبے کی کتنی 4 قسمیں ہیں وہ بھی تم نے پڑھ لی ہوگی، یہ سارے سراجی میں ہے. یہاں وہ باتیں نہیں ہوں گی، نہ قرآن پاک ذوی الارحام پر بحث کرے گا. سمجھے میری بات کو؟ قرآن پاک ذوی الفروض کو ایسے انداز سے بیان کرے گا، کچھ صراحت پر بیان کرنے کا، کچھ کے اندر آتے جائیں گے. کیا وہ قرآن کے یہ کہا تو نہیں کہ ساری سراجی یہاں بیان کر دے؟ ایسا اشارہ آتا ہے. 12 کل جن میں 8 بار 4 عورتیں دیکھتے رہیے. اب یہ کیا یوصیکم اللہ فی اولادکم، خدا آپ نے وصیت کر رہا تمہاری اولاد میں. خدا وصیت تمہاری اولاد تمہاری ہے، خدا وصیت کرتا ہے. ایک للذکر مثل حظ الانثیین. انداز دیکھو قرآن کا، قرآن پاک کا انداز دیکھیے. کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ لوگ عورتوں کے مردوں کے حصہ دیتے ہیں بچوں کو، بچیوں کو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بچوں کو دیتے ہیں، بچیوں کو نہیں دیتے. چاہتے ہیں کہ ہائے کوئی سوز بن جائے کہ بچی کو کچھ نہیں ملے، سب بچوں کو. پاکستان کی گورنمنٹ نے کچھ بچیوں کے عورتوں کے لیے بھی حق رکھا ہے. اب انہوں نے ایک اور بےایمانی شروع کر رکھی ہے، ہبا. پہلے ہبا کر دیتے ہیں تاکہ بات ہی رہو، پھر بچیوں سے لکھوا لیتے ہیں کہ تو لکھ دے نا، میں نے سارا اپنے بھائیوں کو دے دیا ہے. کہتے ہیں جی اس نے لکھ دیا تھا. کتنا ظلم ہے. اور یقیناً تم سمجھو جس بیٹی کو شریعت ایسا جو ملا ہے اتنا کا حصہ اس کو دے دیا جائے، اس کی عزت اپنے اس خسر کے گھر کے اندر بھی ہوتی ہے. لوگ عزت کرتے ہیں کہ اس لیے عورت وہ ہے جس کو پیچھے سے حصہ ملا ہے. وہ یہی چاہتے ہیں حصہ نہ ملے، اس کو حضر کر لیا جائے. قرآن آپ دیکھیے لوگ نہیں دیتے تھے، عورتوں کے حقوق پر ظلم کرتے تھے. قرآن کا انداز للذکر مثل حظ، مرد کو اتنا دو جتنا دو بچیوں کو. اس انداز سے کیا سمجھے؟ رویہ قرآن کا دیکھیے. قرآن کے رویے سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو مقدم کر رہا ہے مرد کو، لڑکی کو اتنا دو مثل حظ. سمجھے میری بات کو؟ للذکر کو خبر ہے نا، مثل حظ الانثیین اتنا ہے، مثل حظ الانثیین للذکر. 2 بچیوں والا جتنا دیا ہے اتنا دو ایک لڑکے کو. اگر ایک شخص ہے اس کے بچے بھی ہیں بچیاں بھی ہیں تو 2 بچیاں ایک بچے کے برابر، 2 بچیاں ایک بچے کے برابر. آخر میں انسان بچہ ہے ہی کوئی، لڑکا ہے ہی کوئی، لڑکی لڑکیاں ہیں. پھر آگے دیکھیے 1 ہے یا 2 ہے یا 3 ہے. اگر 1 ہے بھائی کان واحد طرف، اگر 1 ہے تو اس کو آدھا حصہ. سمجھ گئے؟ اور اگر 1 نہیں ہے زیادہ ہے عورتیں 2 سے اوپر، کیا بنا 2 یا 2 سے، یہ کیوں جی؟ کوئی کہتے ہیں موقع زیادہ بناؤ، یوں بنا کرو 2 یا 2 سے اوپر. کیوں جی؟ اس لیے قرآن پاک نے واحدتاً کا تکابر بنایا. تکابر بھی کیا چیز ذکر کی ہے؟ اگر یا 3 شکے قرآن بیان کرتا نا، 1 یا 2 یا زیادہ، پھر تو بن جاتی 3 شکے. 1 یا 2 یا پھر تو 3 شکے ہو جاتی. لیکن قرآن نے 3 شکے نہیں بلکہ 2 ہی بنائی ہے. ان کانت واحدتاً فلہا النصف، بس اس کے مقابلے میں 1 شکا ہے. ان کانت معلوم ہوتا ہے 2 کو بھی 3 کے اندر داخل کر رہا ہے. اس لیے معلوم ہوتا ہے قرآن کا رویہ کیا ہے. 2 کو بھی 2 بچیاں ہیں یا 3 ہیں، فلہن ثلث ما، ان 2 کو یا 2 سے زیادہ کو کتنا دو، اتنے مال کا 2 ثلث. 6 روپے ہے 4 روپے ہوتے، 6 روپے ہے تو 4 روپے
ان کے آگے بہرحال بچیاں بچے دونوں ہیں یا صرف بچے ہی ہیں یہ تو ان کا احسان ہے. اب دیکھو بیٹا آ گیا، ابن موجودگی بیٹے کے پوتا بھی، ابن الابن بھی، ابن البنت آ گئی، اپنی موجودگی بنت کی بنت بھی. سمجھا؟ میں کہتا ہوں بعضوں کو صراحتاً بیان کر دیا، بعضوں کو سمپل قرآن کر رہا ہے. باقی فرق تو ہے، یہ ہے کہ یہ نہیں کہ پورے اس کے اندر جو فرق آئیں گے وہ تم نے اپنی کتاب وہاں دیکھ لیجئے. حکیم صاحب کیا بھی دے دو وہ اب ماں باپ بھی ہے، بیٹی بھی آ گئی، بیٹا بھی آ گیا، پوتی بھی آ گئی، پوتا بھی آ گئے. فرق آ گئے. والی ابوائل مما دیکھا ہے ماں باپ میت کے ماں باپ آ گئے. لے ابوائے ہے ماں باپ کے لیے اس کی دو صورتیں ہیں، ان کان لہو ولد ولم یکن لہو، اس کا کوئی ولد ہے کہ نہیں، میت کا کوئی بیٹا بیٹی ہے یا نہیں، بیٹا بیٹی ہے کہ نہیں. اگر بیٹا بیٹی ہے پھر ماں کو بھی اور باپ کو دونوں کو سدس چھٹا حصہ، جس کو آج کر کے 1/6 حصہ، 1/6 حصہ سمجھ گئے، 1/6 حصہ دونوں کو لکل واحد، دونوں کو چھٹا حصہ. اگر یہ اولاد ہے بیٹا بیٹی ہے اللہ بھی کن ولد، اس کا بیٹا بیٹی ہے ہی کوئی نہیں، جس کو آپ کو جانب کے اوتر میں خطر ہے کوئی نہیں، اس کا بیٹا بیٹی بھی کوئی نہیں. وہ ورثہ ہوا ماں باپ کے وارث ہے، فولی امی الثلث، ماں کو تیسرا حصہ، باقی باپ کو آگے. وہ انکار اور اب تک ماں باپ آ گئے نا بوقت عدم ماں کے نانی، بوقت عدم باپ کے دادا، لیکن ہے فرق تھوڑا سا. وہ 4 صورتوں فرق ہے جو پڑھو گے سراٹی وغیرہ میں. اچھا دادے اور باپ میں فرق ہے 4 صورتوں میں. آگے اگر اب تک کیا تھا، اگر سمیت کے بھائی نہیں، بھائی اگر ہیں اور شکر بن جائیں گے، اگر میت کے بھائی بھی ہیں والے امی سودوں سے بھی مانوں گی کری، پھر تیسرا حصہ بھی ہوگا بلکہ کیا ہوگا چھٹا حصہ. بعد وسیع دیا ہوتا ہے پھر، لیکن تب یہ سارے کام تب کرو، پہلے 3 کام کر لو. کفن پر جو خرچ ہو، کفن ضروریات میں سے ہے، پہلے کفن پر کرو. کفن کے بعد او دین، اس کا قرضہ دور کرو. قرضے کے بعد کوئی اس کی وصیت ہے ثلث میں، اس کو جا کے داخل کرو. وصیت ہو ثلث میں اس کا حق ہے، ثلث میں کر سکتا ہے. اس کے بعد جو باقی بچی گئی ہے وہ ورثاء کا حق ہو. انہوں نے وصیت کو مقدم کیا ہے، دین کو پیچھے کیا ہے. لوگ دین کا خیال تو کرتے ہیں، دین کرے نہ کرے خود وہ لیتے آ کر، جو ہمارا قرضہ وہ گالیاں لیتے ہیں، کیوں نہیں دیتے ہمارا قرضہ، یہ ہے وہ کرتے ہیں. لیکن وصیت کو لوگ دیتے ہوئے بڑا پیچھے ہٹتے ہیں، کہتے ہیں چھوڑو جی، پتہ وصیت کی تھی بھی نہیں جی، پتہ نہیں کیا کی تھی. لوگ وصیت کو اڑانے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن نے جس چیز کو اڑا رہے تھے اس کو مقدم کیا ہے، من بعد وصیت یوصی بہا او دین. اب آگے کہا بنا اب آؤ اصل حصوں میں لوگ عقل اڑاتے ہیں. نہیں جی دیکھو جی اس کو حصہ زیادہ ملتا تو اچھا تھا، دیکھو جی ایک ہی بیٹا تھا جی، دیکھو جی ایک ہی بچی تھی. یہ نہ کرتے ہیں نا قرآن کہتا ہے چھوڑو ایک ایک کو، تمہارے عقل دوڑانے کی ضرورت کوئی نہیں. آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایکم لکم نفعا، تمہارے باپ اور بیٹوں کو کوئی پتہ نہیں تمہارے ساتھ کس کا نفع زیادہ ہے، قریبی نفع میں. خدا کو بہتر معلوم ہے، اس نے جو حصہ مقرر کر دی ہے. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کا فضل مقرر کرنا ہے، اللہ کا علیم حکیم. اگر خرچہ ہو، لوگوں نے بڑی بڑی بحثیں کی ہیں، مجھے اس وقت وہ بحث نہیں ہے کہ میں اس کا بات کروں. دیکھو بچی کو 2 بچیوں کو ملا کر ایک بیٹی کے ساتھ دیا ہے. کیوں؟ بیٹی باپ کے گھر سے بھی لے رہی ہے، آگے جا کر وہاں زوجہ بھی بن رہی کہ نہیں بن رہی، وہ آگے جا کر گھر کی مال کا بھی بن رہی ہے نا. اگر باپ کے گھر سے اس کو بھائی اپنے سے آدھا مل رہا ہے تو آگے بھی جا کر مال کا، سمجھے میری بات کو. اس لیے سوچے نا آدمی غور کرے کہ بڑی، لیکن کوئی ہمیں کوئی حق بھی نہیں پہنچتا، ہمیں کیا پہنچے گا، حکمتیں کرتے رہے. یہ تو ایسا ہی ہے کہ لوگ پوچھتے مولوی جی اتنا فطر کیوں جی، مولوی صاحب یہ مغرب کی 3 رکعتیں کیوں ہیں، مولوی صاحب زور کی 4 رکعتیں کیوں. پوچھو پر کرتے شرتے نہیں کوئی کام. یہ جو جہاں کا نکمہ ہوتا ہے وہ حکمتیں پوچھنی شروع کر دیتا ہے. کیا بات ہے جی، اس کا فلسفہ کیا ہے جی. وہ مولانا تھا بھی ایک بار جا رہے تھے نا سمر میں، کوئی ہوگا سر پھرا بھی، اس نے کہا جی ایک بات پوچھنی ہے. اس نے کہا وہ کیا، یہ بات اس قسم کی پوچھی نا. انہوں نے کہا بھائی بات پیغمبر نے یوں ہی کیا تھا، حضرت نے یوں ہی کیا، حضور نے یوں کی، ہم بھی کرتے ہیں.
نہیں میں کچھ ایسی چیز چاہتا ہوں جس کو پکڑ کو اپیل کرے، اور ان کا اس لعنت سے گھر پر ہو جو مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور پیغمبر کے امر سے اس کے دل کو اطمینان ہو۔ یہاں تو کہہ دیر میں مسلمان ہی نہیں ہوں، پھر تو ایمان کے ساتھ بحث ہوگی، مولوی کی بات میں حجتیں کرنا، یہ آ کر یہی لوگ کرتے ہیں۔ وَلَكُمْ اب آگے بھی خاوند بیوی کا مسئلہ، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ مردوں کو، خاوندوں کو آدھا مال اس کو جو بیوی چھوڑ کر گئی ہے، بیوی کے مال میں سے جو بیوی کا مملوک اپنا تھا، ہوتا ہے نا بیوی کا اپنا بھی زیور وغیرہ چیزیں، یا اس کو ماں باپ نے کچھ چیزیں دی ہو یا کچھ ہو، اس مال اگر اس کی اولاد بیوی کی کوئی نہیں، بیٹا بیٹی کوئی نہیں، اگر کانن ہونا ورد اگر بیوی کی اولاد ہے فرق مرغ ہو پھر تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے، کیوں باقی سب اولاد بھی رہے گی نا۔ مما ترک بعد اسی کے بعد چھوڑ جائے بعد اسی دوسرے عہدے والا ہنر روبو، عورتوں کو حق اپنے خاوندوں کے مال میں سے چوتھا حصہ 1/4 یا 1/8، اگر چوتھا حصہ مما ترک تم چھوڑ کر رہے ہو ان لم یکن لکم ولد، اگر تمہاری اولاد بیٹا بیٹی کوئی نہیں، اگر تمہاری بیٹا بیٹی ہے 8واں حصہ مما ترک تم چھوڑ چکے ہو مما تم بس ختم بھی، خاوند بیوی بھی آ گئی، اگر میں ماں باپ بھی آ گئے، بیٹا بیٹی بھی آ گئے، اس طرح جو داخل ہونے بھی اب آ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ۔ یہ آیت سمجھنے کی آیت ہے، اگر ایک شخص ہے مورث، یورث و مورث یعنی کہ جس کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہے، مر گیا ہے، جس کا مال تقسیم کیا جا رہا ہے وہ کلالہ ہے، گھر میں ہے وہ کلالہ ہے، کلالہ اس کو کہتے ہیں جس کے اصول و فروع میں سے مذکر کوئی نہ ہو، جس کے اصول و فروع میں سے اصول اوپر والے فروع نیچے والے، اصول جن سے پیدا ہوا ہے فروع جس سے جو ان سے پیدا ہوئی ہے مذکر نہ ہو، لیکن شریعت آگے سے قائد لگا دی نہ مذکر ہو نہ عورت لڑکی ہو، یعنی جس کے اصول و فروع میں سے نہ کوئی مرد ہو نہ کوئی، جس کو کہتے ہیں ملاوی قلم کرنا ہے، یورث کلالہ کوئی اس کا نام اوپر والے ہیں نیچے والے ہیں، ہاں یا عورت اس قسم کی ہے وَلَهُ أَخٌ ہو اس کی بہن بھائی ہے، ہوتے ہیں ایسے بھی، ماں باپ بھی کوئی نہیں، بیٹا بیٹی بھی کوئی نہیں، پوتی پوتی بھی کوئی نہیں ہے، نواسا بھی کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں نیچے، لیکن ہے کون اس کا بھائی ہے یا بہن، ایک بھائی ایک بہن، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ السُّدُسُ، پھر ہر کو کتنا دے دو؟ چھٹا حصہ، وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر زیادہ ہے فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، پھر ان کو شریک کرو تیسرے مال میں، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ، نظر دینے والوں وسیع اللہ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے، تلک حدود اللہ، یہ جتنے بیان اللہ کی حدیں ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جو اللہ کے ساتھ اطاعت کرے گا اور اس مطابق تقسیم کرے گا، يُدْخِلْهُ جنات تجری من تحتها الأنهار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ چھوڑ تو جاتا ہوں جو ہمارے آسان ہے، يُدْخِلُ النَّارَ خالدین فیہا ورضا مبین۔ اب یہ آیت مشکل ہے، جو نافرمانی کرے گا اللہ کے رسول کی، جو نافرمانی کرے اللہ کے رسول کی، وہ یہ حدوں کو گزرے گا، اس کو خدا داخل کرے گا دوزخ میں خالداً۔ یہ اشکال کی بات، یہ اشکال کی بات سمجھ گئے؟ یہ اشکال ہے کہ ایک آدمی وراثت مطابق عمل نہیں کرتا تو خدا اس کو کیا کرے گا؟ جہنم میں داخل کرے گا۔ ہاں جی، خیال میں آیت نہیں آیا؟ آیت سمجھ اشکال یہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، وہی اللہ حکم حد سے گزرتا ہے، یدخلہ نارا خالداً۔ لو اشکال ہے، آج کل بسارے میرے خالدہ بھی ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اکثر حقوق ادا کرتے کوئی وارثوں کے بابا کون کرتا ہے؟ سارے غلطی کرتے ہیں، کوئی ایک آدھ ہزار میں یا لاکھوں میں کوئی ایک آدمی ہو جو وراثت کو صحیح طریقے سے، اور سارے کیا خالداً۔ یہ اشکال ہے، سمجھے میری بات کو؟ اس کے لیے میں تو ایک بات بتاتا ہوں، جواب سمجھو۔ جواب یہ ہے، بات سمجھے میری بات کو، جواب یہ ہے اس کا کہ اصل بات ہے قرآن پاک کی کیا عجیب لفظ ہے۔ ایک وہ قانون جو میں نے تمہیں بتایا تھا، اگر وہ یاد ہونا چاہیے، میرے شیخ کا، شیخ میرے فرمایا کرتے تھے
قرآن دو درجوں سے بحث کرتا ہے، ہمیشہ درجہ کامل، مومن بھی کامل تے کافر بھی پکا بے ایمان تے یا پکا مومن۔ یہ جو ہم ادھورے ہیں نا، ادھورے نیم تکا نیم بٹیر والے، ان کو قرآن پاک ہو، یہ تو شکر کرو ہماری نجات ہی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ عقائد بھی حق عطا فرمائے، اعمال صالحہ کی خدا توفیق دے دے، نجات ہو جائے، ورنہ قرآن ہمیشہ بہترین الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ادھر سے اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک سے کیا کرے گا؟ پکے کا جو ایمان کے بھی دشمن، اعمال کے بھی اشکال کوئی نہیں۔ لیکن یہاں ایک عجیب بات ہے، بڑا عجیب ہے، قرآن کا کیا لفظ موتی ہے، میرا موتی، خدا جانتا خدا نے وہ رکھے ہیں، چن خدا کو تو معلوم تھا نا بابا، خدا کو بتانے کی کیا، جو نافرمانی کرتا ہے وَيَتَعَدَّى، ہاں جی وَيَتَعَدَّى، حدوں کو توڑ دیتا ہے، وہ کیا ہے؟ جو آج تو تمہیں یاد ہوگا انگریز سور جب آیا تھا کتا اس ملک میں، اس کتے نے آتی ہی انگریز نے کیا کیا؟ چال بے ایمان تھا، اور اس کتے نے کیا کیا؟ پہلے تو اپنے کیا آہا یہ دیکھیے جی، دیکھا جی نظام ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ہے ہونا چاہیے، اس قسم کی بات ہونی چاہیے، یہ ہے وہ ہے۔ جب ہوتے گئے نا بات، ہوتے ہوتے یہاں تک کر دیا آ کر اسے انگریز نے یہ کیا اس سے آ کر کہ جو اپنے قانون چلتے چلتے ایسے پیدا کیے بیچ میں اپنے ایجنٹ، ایسے ایجنٹ پیدا کیے جن کو کہا کیا کرتے ہیں یہ آج کل یہ جو بچیوں کو دیا جاتا ہے مال، کیا خیال ہے دینا چاہیے؟ پھر بیچ میں تھے نا اس کے ایجنٹ، ویل صاحب مناسب نہیں ہے، یہ تو بچی کو کون دیتا، یہ ہو سکتا ہے، پھر آپ کو کیا خیال ہے، کیا چاہیے، کیا کریں؟ پھر وہ کہتے تھے صاحب قانون چاہیے، پھر قانون بناتے تھے، پھر وہ نے پوچھا کیا، بڑے بڑے لینڈ لارڈ تھے نا ذمہ دار، میں غلط نہیں کہتا، ان ذمہ داروں نے لکھ کر دیا تھا، خدا جانتا ہے لکھ کر دیا تھا بڑے بڑے ذمہ داروں نے، بڑے بڑے لینڈ لارڈ جتنے بھی تھے نا، یہ جتنے یہ میں نام کیا دوں، ایوانے شوانے تھی، ہندو شنے اور جتنے بھی تھے، انہوں نے لکھ کر دیا ان کے بڑوں نے، ہمیں شریعت نہیں منظور، قانون منظور ہے۔ اب تک انگریز کی تعداد موجود ہے، نہیں مانو ہمارے بڑے ہاتھ ان تک لکھ دیے تھے کہ نہیں، یہ والے کرتے میرا بھائی مان ہے جو بھی تھا، نہیں سمجھے، لکھ کر دیا تھا ہمیں شریعت نہیں منظور، قانون ہو، شریعت سے کیا انکار، انگریز نے انکار کروا کر لکھوایا کہ لکھو شریعت نہیں منظور قانون ہو، یہ وہی سن 35 کا قانون اب تک چلاتا ہے۔ سمجھے میری بات کو؟ تھوڑی سی تم اس کی ٹھیک کرنی، چلو جی عورتوں کو حق دے دو، باقی وہی ہے۔ سمجھے میری بات کو؟ یہ ہے کہ نافرمانی بھی کرتے ہیں، خدا کرتا کرنا تو در کے مار رہا، میری حدوں کو توڑ ڈالے بے ایمان، میرے حدود کو توڑ ڈالے بے ایمانوں نے، جو میرے حدیں مقرر کرنی، حدیں بھی نہیں چھوڑی، حد چھوڑ دیتے نا، حد چھوڑ دیتے تب نہ اگر نافرمانی ہو جاتی تب کوئی بات نہیں تھی، حد ہی نہیں چھوڑی، کہہ دیا کہ ہمیں شریعت مقدور نہیں بلکہ کیا مقدور ہے، یہ سب نے لکھ کر دیا، تم طالب علم کو پتہ نہیں ہے، انگریز نے لکھوایا تھا، لکھوانے کے بعد ہی کیا تھا، پھر اس لیے انگریز نے اپنے آدھے حکومت میں وہی کفر کا قانون چلتا ہے، چلتے 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 شریعت کے انکار کروا کر، تم سوچو ایک آدمی نہ دینا تو زیادہ بات ہے، ایک ہے شریعت کے انکار کر دینا، دیکھو بات سمجھو، ایک ہے نہ دینا، ایک ہے انکار کر دینا، خدا کہتا اچھا میری شریعت انکار کے خارجان جائے جہنم میں، تو مجھے کیا ہے جب میری شریعت انکار کرتا ہے، اس لیے قرآن پاک نے جب رکھے اب اشکال نہیں رہتا، اب اشکال نہیں رہتا، اگر اس معنی میں کیا جائے تو کوئی بات ہی نہیں، مشکل بات ہی نہیں ہے، صحیح بات نہیں ہے، آگے بھی آیت آ رہی ہے، فلا وربک ولا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اس آیت میں بھی بات کہیں گے۔ اچھا حاصل یہ نکلا، یتیموں کا میں جمع کرتے جاتا ہوں حکام کو، یتیموں کا مال نہ کھاؤ، وہ تمہارے لیے حرام ہے، خبیث ہے۔ دوسرا، یتیم لڑکیاں ہوں یا کوئی بھی کام کے حقوق ادا کرنے پڑے گی، اگر نکاح ہے اس کو مال ادا کرنا پڑے گا، ہاں خود معاف کر دینا جائے گا، اگر اس کے بعد ان کی مال یتیموں کا یا نادانوں کو سپرد کے کر رہے ہو، ہوشیاری کے بعد گواہ رکھ لیے تو تاکہ میں تم نے مال اٹھانے کو نہیں کیا۔ ہاں اس کے علاوہ بھی وراثت کے حقوق بھی ہے، مردوں کے حصے بھی ہے، عورتوں کے بھی حصے بھی ہے، یتیموں کی بھی ہے، مسکینوں کے ان کا مال ہضم نہ کرنا اور ظلم ہوگا۔ وہ حصے کیا ہے؟ یہ ہے بس ختم۔ آگے
واللاتیات من بعد نسائکم فاستشهدوا اهل الاربعة منکم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل لهن سبيلا والذاريات ذروا والذاريات ذروا بالمعروف إن تعفوا وإن تعرضوا إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة للذين يعملون بالجهاد ثم يتوبون من قريب أولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن والذين يتوبون من كفار أولئك أعتدنا عذابا أليما. بس اب دیکھیں یہاں تک واللہ پہلے نفس مسئلے کو سمجھو پھر اب دیکھنا پھر اب دینا بات لگاؤں گا. وہ عورتیں جو آتی ہیں بے حیائی کو تمہاری عورتوں میں سے بے حیائی یعنی زنا بدکاری ہو جاتی ہے. فاستشهدوا علیہم اربعۃ منکم 4 مرد کو گواہ بناؤ. 4 گواہی دے دے. فامسکوہن فی البیوت ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک ان پر موت آ جائے. او یجعل اللہ لہن سبیلا یا ان کے لیے خدا کوئی حکم نافذ کرنے والا ہے. اس کو لوگ کہتے ہیں منسوخ ہے ہی نہیں اس لیے کہ یہ کوئی آیت حکم تھوڑی دے رہی ہے. اس اتنا کہا ہے کہ زنا ہو جانے کے بعد کوئی حکم آ رہا ہے ان کو بند رکھو تا حکم ثانی آنے. یہ کوئی حکم تو نہیں ہے.